فيها حب بسم اللہ الرحمن فيها الرحیم الحمد للہ رب وجد العالمین هو والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان اختتام کی طرف ہے۔ اس عشرے کی فضیلت کیا ہے اور اس عشرے میں کیا اعمال کرنے چاہیے، اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پروفیسر محمد بلال خالد صاحب کو۔ آپ لیجنڈ لیمس کے اسلامیات شعبے کے سربراہ ہیں۔ سر، کیا حال آپ کی؟ خیریت؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آخری عشرے کی کیا اہمیت ہے؟ سر جی، رمضان ایک بہت ببرکت مہینہ ہے، اس کی وجہ سے اوورال بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح آخری عشرے کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر، یعنی کہ رمضان کے پورے مہینے میں تو عبادت، ریاضت اور بہت سارے اعمال کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کے اندر اپنی کمر کس لیتے تھے کہ عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیا جاتا تھا، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ اس کی تنبیہ کرتے، انہیں اس عبادت میں شامل کیا کرتے تھے۔ یعنی مشقت زیادہ ہو مشقت جاتی ہو تھی۔ جاتی تاکہ زیادہ سے زیادہ اعمال کیے جا سکیں، کیونکہ آخری عشرے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اتقوا من النار، یعنی کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور اس میں عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے وہ ہے اللہم اجرنی من النار، یعنی کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ یعنی کہ یہ ایسا عشرہ ہے جس کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، جہنم سے دوری مانگی جائے، جنت سے نزدیکی مانگی جائے۔ اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کس لیا کرتے، کمر کس لینے کا لفظ اس لیے آیا یعنی کہ آپ ہمتن تیار ہو جاتے تھے کہ عبادت کو کس طرح پرزور شور طریقے سے کیا جا سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کرتے، دوسرے اصحاب کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ پھر اصحاب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے آخری عشرے کے اندر، کہ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے ہم عبادت کے اعمال کو انجام دیں۔ اس حوالے سے آخری عشرہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس عشرے کی جو دعا ہے وہ جہنم سے خلاصی کے لیے کی جائے، اللہم اجرنی من النار، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رمضان میں 4 کام کثرت سے کرنے چاہیے، زیادہ کرنے چاہیے۔ اس میں کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، تیسرے نمبر پر جنت کا سوال کثرت سے کریں، اور چوتھے نمبر پر جو کرنے کا کام جو اللہ کے نبی نے بتایا رمضان میں، وہ جہنم سے خلاصی مانگیں، کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے پناہ مانگی جائے کہ اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرمائے، اور جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا وہ فلاح اور کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا، عمومی طور پہ کوئی بھی چیز اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، جو آخر ہوتا ہے، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ مثلا انسان کی زندگی ہے، انسان کی زندگی کا جو آخری اوقات ہیں، جو آخری لمحات ہیں، وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور اسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے آخرت کا۔ مثلا اگر اس کا آخری حصہ اچھا ہو گیا تو بے شک اس سے پہلے کی ساری زندگی اس نے کیسے بھی گزاری ہو، آخری مرتے وقت اس کا آخری حصہ اچھا ہو گیا تو وہ جنت میں۔ اسی طرح اگر اس کا شروع کا کتنا بھی اچھا گزرا ہو، اگر اس کا آخری حصہ برا ہو گیا تو وہ سارا اچھائی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور ناکام ہو جائے گا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی رمضان کا یہ آخری حصہ چل رہا ہے، اس کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، بڑے قیمتی اوقات اور لمحات ہیں، رمضان بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اگلے سال نہ جانے پھر کس کو نصیب ہو اور کس کو نہ ہو۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے اس آخری عشرے کے جو بقیہ ایام رہ گئے ہیں اس کو کیسے قیمتی بنائیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں لامحالہ لوگ بڑی عبادات اور ریاضت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آخری عشرے کے حوالے سے یہ ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کس لیا کرتے تھے، اس میں قیام اللیل کیا جائے، یعنی کہ رات کو دیر تک قیام کیا جائے، یعنی کہ نماز تراویح
تو ہوتی ہے، اس کے بعد خود قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر خود اپنے طور پر نوافل ادا کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر و اذکار کریں جس میں استغفار ہے، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کا کثرت سے ذکر کریں۔ پھر اس طرح تہجد ایڈ ہو جاتی ہے، تہجد کے نوافل کثرت سے، یعنی کہ عموماً پڑھتے ہیں لوگ، کوئی 4 پڑھ لیتا ہے، کوئی 6 ادا کر لیتا ہے، کوئی 12 ادا کر لیتا ہے، تو آپ کی جتنی وساطت اس وقت ہو سکتی ہے ان ایام کے اندر، ان لمحات کو آپ جتنا سمیٹ سکتے ہیں تو آپ اتنا اسے سمیٹیں، اور بڑھ چڑھ کر یعنی کہ آپ رات کی عبادت کریں، دن کے اندر قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو یعنی کہ بسر کریں، اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس آخری عشرے کے اندر رمضان کی برکات اور یعنی کہ نعمتیں ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اچھا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انسان رات کا قیام بڑھا دے، اس میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرے۔ سعودی عرب کے اندر حرمین کے اندر یہ ایک رمضان کے اندر طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آخری عشرے میں وہ قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کے بعد رات 1 بجے کے قریب وہ نوافل شروع کرتے ہیں باجماعت، تقریباً 3 بجے تک 2 گھنٹے کا ان کا یہ مرحلہ ہوتا ہے، اس میں 10 نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ جب نوافل ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی سماعت کرتا ہے، تو اس کو تہجد کا بھی ثواب مل حصہ مل جاتا ہے، جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وہ وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر اس میں اسے گزرتا ہے، قرآن سننے کا اجر بھی حاصل ہو جاتا اجر ہے۔ بھی ہوگا۔ ہمارے بر صغیر میں، پاکستان میں اس طرح کا عمومی طور پر ٹرینڈ جو وہ نہیں ہے۔ ہاں، اب کچھ عرصے سے کچھ مساجد میں یہ اہتمام کیا جا کیا رہا ہے جائے کہ وہ قیام اللیل کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں، جیسے ابھی طاق رات پہلی گزر گئی، تو 21 طاق راتوں میں وہ اہتمام کرتے ہیں، تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا قیام ہوتا ہے، اس میں وہ چند نوافل پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اس میں کی جاتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ جائیں، وہاں پر قیام اللیل میں شرکت کریں، کیونکہ عمومی طور پر لوگ انفرادی طور پر جب نوافل ادا کرتے ہیں نا، اس تو 8 10 15 20 نوافل پڑھنے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے، اور سستی پیدا ہو جاتی ہے صحیح جسم کے اندر، اور پھر بندہ سو جائے گا۔ اچھا، جو حافظ قرآن ہے اس کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، وہ تو ساری رات بھی قرآن پڑھتا رہے تو اس کو نہیں پتہ چلے گا۔ جو صرف ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے کنٹینیوس تلاوت کرنا وہ بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو ایک پارہ 2 پارہ پڑھ کر وہ بھی تھکاوٹ فیل کرتے ہیں۔ پھر نوافل ہیں وہ 8 10 12 یا 20 نوافل پڑھ کر وہ بھی تھک جاتے ہیں۔ Yes. تو قیام اللیل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایک وقت سپینڈ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا اس کو، ایک اور اس میں ماحول بنا ہوا ہوتا ماحول ہے، بنا ہوتا ہے۔ پھر اگر قاری اچھا ہے، جو قرأت اچھی کر رہا ہے، تو پھر ویسے ہی پتہ نہیں اس اور کا چلتا، وہ ایک روحانیت والا گیٹ اپ وہ ایک ماحول ہو بن جاتا جاتا ہے۔ ہے اس میں، اور بندہ اس ماحول کے اندر ڈھل جاتا ہے، اور اس کو اپنے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جو آخری عشرہ ہے اس میں جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کی تھوڑی سی اہمیت بتائیے گا کہ قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے کیا ذکر آتا ہے؟ جیسا کہ سر نے ابھی سورت تلاوت کی تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا انزلناہ لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ تو سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں ایک جگہ پر اور آتا ہے کہ 1000 مہینے جو ہیں وہ تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ 83 سال اور 4 مہینے کے سے زائد کا ثواب آپ کو ایک رات میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر تمام فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، باقی دیگر تمام فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اور آ کر اس انسان کے لیے جو اس رات کو حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے سلامتی اور کامیابی اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں کے حوالے سے فرمایا کہ آپ نے اگر اسے تلاش کرنا ہے تو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کریں لیلۃ القدر کو، یعنی کہ 21ویں رات، اس طرح 23ویں رات، اس طرح 25ویں رات، پھر 27ویں اور 29ویں۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ایک عام رواج ہو چکا ہے کہ وہ 27ویں ہی کی رات کو قیام اللیل بھی کرتے ہیں، رات تک کھڑے رہتے ہیں، اور شب نوافل قدر پڑھتے کے ہیں۔ لیے مختص کر ہاں، دیا بھی، مختص کر دیا کہ یہ شب قدر 27 کو ہی 27 ہوگی۔ کو ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان طاق راتوں کے اندر اسے گھما پھرا دیا گیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ 21 کو مل جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ 23 کو مل جائے، یا 25 کو مل جائے، یا 27 کو، یا 29 کو بھی مل سکتی ہے۔ تو ہم
سب مسلمان بھائیوں کو چاہیے یا بہنوں کو یا گھر والوں کو، سب کو ہمیں اس میں لگانا چاہیے کہ ہم طاق راتوں کے اندر خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو کس لیں۔ یعنی کہ بعض اوقات ہوتا ہے نیند غالب آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم ایسا ماحول کریٹ کریں، اگر ہم دیگر مساجد میں نہیں جا سکتے، اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول کریٹ کر لیں، پوری فیملی ہوتی ہے وہاں پر، ایک شخص کھڑا ہو جائے، وہ نوافل پڑھانا شروع کر دے، پیچھے سننے والے بھی ہو جائیں گے، گھر کے اندر ماحول بن جائے گا، بیٹھ کر قرآن پڑھیں، پھر قرآن کا کچھ ترجمہ پڑھیں، کوئی تفسیر ایک دوسروں کو سمجھائے، یعنی کہ یہ سارا عبادت کے اندر شمار ہوگا، ذکر و اذکار مل کر کریں۔ تو یہ طاق راتیں ہیں، ان کے اندر ہمیں یعنی کہ اس آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ 83 سال اور 4 ماہ کی ہم عبادت کریں وہ ایک سائڈ پر، اور اس ایک رات کی ہوئی عبادت ایک سائڈ پر ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ان طاق راتوں کے لیے تیار کریں اور اللہ کی عبادت کے لیے لگ جائیں۔ اچھا ناظرین، اگر اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم جو آخری درجہ ہے رمضان میں اور آخری عشرے میں اسپیشلی، اور پھر طاق راتوں میں، کہ ایک تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر تراویح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تراویح ادا کریں، اور اس کے بعد فجر کے وقت، سحری کے وقت تھوڑا سا جلدی اٹھ جائیں، اور نہیں تو 2 یا 4 نوافل ادا کر لیں۔ اگر یہ 3 کام کر لیتے ہیں کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لیں، تراویح جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، اور تہجد کے 2 یا 4 نوافل ادا کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کی شب قدر کی، لیلۃ القدر کی سعادتیں سمیٹ سکتا ہے، اور یہ وہ درجہ ہے کہ جو ہر ایک حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ ٹائم کنزمپشن نہیں ہے، اور تھوڑے سے کسی کے وقت لیے کے اندر۔ اسپیسیفک نہیں ہے کہ ہاں فلاں شخص کو ہی ملے گا، ہاں جو جی، بھی اس کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ یہ اوپن ہے، یہ اللہ نے اوپن سب کے لیے رکھا ہے کہ جو آدمی تھوڑی سی کوشش کرے گا اللہ اس کو عطا کر عطا دیتے ہیں، کرے اور جب یہ انسان عشاء کی نماز، تراویح اور تہجد، اور پھر فجر کی نماز، روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے گا، تو اس کو لیلۃ القدر کی جو سعادتیں سعادت ہیں، ہے برکتیں نصیب۔ ہیں، رحمتیں ہیں، وہ اس کو حاصل ہو جائیں گی، اور یہ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بہت زیادہ شاید تلاوت نہ کر پائیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اسی طرح نوافل بہت زیادہ کثرت سے ادا نہ کر پائیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ آخری درجہ ہے، یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہر ہے اور بندہ کر آسانی کے سکتا ساتھ ہے اس کو آسانی کے ادا کر سکتا ہے۔ اچھا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو، کیونکہ آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، تو اعتکاف کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ ساتھ۔ اعتکاف کے حوالے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اعتکاف فرمایا۔ آپ آخری عشرے کے جو 10 دن ہیں وہ اعتکاف فرماتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے اتنا کوشاں کر لیتے کہ آپ دنیا سے کٹ کر خالص اللہ کے ہو جانا بہتر سمجھ۔ تو اعتکاف بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں، اور بس یہ 10 دن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو خصوصاً اللہ کی بندگی کے اندر صرف کریں، یعنی کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اعتکاف لوگ کرتے ہیں، ایک رسمی اعتکاف چل پڑا ہے، بس لوگ بھاگتے ہیں ہم اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن اعتکاف کی اس فضیلت اس اہمیت کو مد نظر نہیں رکھتے اور ان برکات کو نہیں سمیٹتے، بس ہنسی مذاق کے اندر اسے گوا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے اسے اعتکاف کا مکمل حق ادا کرنا چاہیے۔ وہ اعتکاف میں بیٹھے، وہ دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، سب کو پس پشت رکھے، کیونکہ سارا سال انسان دنیاوی معاملات کو دیکھتا ہے۔ یہ 10 دن ہوتے ہیں انسان کے پاس اپنے رب کے زیادہ قریب ہونے کے، کہ وہ اعتکاف کے اندر اپنے رب کے کتنا قریب ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کس طرح اپنے رب کا ذکر کر سکتا ہے، وہ کس طرح یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے کھپا دینا چاہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جو شخص بآسانی یعنی کہ ان کے گھر کا گزر بسر اس کے اعتکاف میں بیٹھنے کے علاوہ ہو سکتا ہے، ان کے زیادہ کوئی مسائل نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے اور ان سماعتوں کو سمیٹنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی برکت والی سماعتیں ہوتی ہیں، ایک عجیب روحانیت کا منظر ہوتا ہے جو انسان اس وقت اپنے اندر فیل بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح معاملات ہیں، اس میں آپ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، نوافل ہیں، یعنی کہ آپ صبح بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، رات بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی جب آپ کو ٹائم ملے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ نے کوئی کام تو کرنا نہیں ہے، آپ خاص ہو گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، تو اس خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق ادا کریں۔
بہت شکریہ جی ناظرین، جیسے آپ نے سنا کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کے آخری لمحات اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ رمضان اختتام پذیر ہے، ختم ہونے والا ہے، تو جو باقی لمحات رہ گئے ہیں، جو باقی اوقات رہ گئے ہیں، اس کو قیمتی بنائیں۔ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو ہے اور جو آنے والا ہے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ رمضان میں یہ چند ایام باقی ہیں ختم ہونے میں، تو ان کو قیمتی بنائیں، اور اس میں جو باقی طاق راتیں ہیں خاص طور پر، ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، اپنی جو مصروفیات ہیں اس کو محدود کرنے کی کوشش کریں۔ جو انتہائی ضروری ہیں، مثلا اگر کوئی آدمی جاب کر رہا ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ضروری ہے، اس کو جاب کرنی چاہیے، ٹائم وہاں پہ دینا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہا ہے، تعلیم ہے، اس کی اسٹڈی ہے، تو وہ اپنا وقت دے۔ اس کے بعد جو باقی ٹائم ہے، فری ٹائم، تو بجائے گپ شپ لگانے کے، بجائے موبائل یوز کرنے کے، سوشل میڈیا دیکھنے کے، وہاں پہ اپنا ٹائم کنزیوم کرنے کے، تو وہاں سے ٹائم نکال کر اللہ کی عبادت میں اپنا ٹائم صرف کریں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، درود شریف کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت یہ ضرور کرنی چاہیے۔ آپ 1 2 3 پارے، اگر آپ ڈیلی 2 پارے بھی پڑھتے ہیں، 3 پارے بھی پڑھتے ہیں، تھوڑی سی مزید ایفرٹ کر کے آپ یہ باقی ایام کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کر سکتے ہیں، تو یہ لمحات قیمتی ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔